الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ وضو کے تعلق سے غلطی عام دیکھی جاتی ہے کہ لوگ کلی الگ کرتے ہیں، پھر ناک میں الگ سے پانی ڈالتے ہیں، حالانکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وضو کا طریقہ عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے، عبداللہ بن زید کی مشہور حدیث ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ثم مضمض واستنشق من کفۃ واحدہ ففعل ذلك ثلاثا، کہ پھر آپ نے کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا، من کفۃ واحدہ، ایک ہی چلو سے، ایک ہی ہتھیلی سے۔ دونوں کام کا آپ نے کیسے کیا؟ ایک ہی ہتھیلی سے۔ مضمض واستنشق، مضمض مطلب کلی کیا، اور واستنشق یعنی ناک میں پانی چڑھایا، ڈالا۔ کیسے؟ من کفۃ واحدہ، ایک ہی میں منہ میں ڈالا اور اسی کو پھر ناک میں بھی چڑھا لیا۔ ففعل ذلك ثلاثا، ایسے آپ نے کتنی بار کیا؟ ایسے 3 بار آپ نے کیا۔ اور اسی طرح سے بخاری کی دوسری حدیث ہے، فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفۃ واحدہ، ٹھیک ہے، کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ کلی کیا اور ناک صاف کیا، مضمض کلی کیا، واستنثر ناک صاف کیا، 3 مرات 3 بار، کیسے؟ من غرفۃ واحدہ، ایک ہی چلو سے 3 بار ایسا کیا، ایک ہی چلو سے کیا۔ اسی طرح سے بخاری کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اس میں ہے کہ اخذ غرفۃ من ماء، پانی کا ایک چلو لیا، فمضمض بها واستنشق، پانی کا ایک چلو لیا اور اسے کیا کیا؟ فمضمض بها، اسے کلی کیا، واستنشق، اور ناک میں ڈالا۔ دیکھیں اسی چلو کو منہ میں ڈالا، اسے کلی کیا اور اسی کو پھر ناک میں بھی ڈالا، ناک صاف کیا اس سے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دونوں چیزیں، سنت یہ ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ میں کرنا ہے۔ اور عام طور سے دیکھا کیا جاتا ہے کہ لوگ 3 بار منہ میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، پھر 3 بار ناک میں الگ سے پانی ڈالتے ہیں اور ناک صاف کرتے ہیں، تو اس طرح سے 6 بار ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے الگ الگ کرنے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ ایک حدیث ابن ابو داؤد کی ہے، مگر وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ فرأیتہ یفصل بین المضمضہ والاستنشاق، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام دونوں کو الگ الگ کر رہے ہیں، کلی الگ کر رہے ہیں، ناک میں الگ الگ پانی ڈال رہے ہیں۔ وہ داؤد کی روایت ہے، مگر یہ روایت بالکل ضعیف حدیث ہے۔ اس کو پرانے زمانے سے علماء نے ضعیف قرار دیا، ابن صلاح نے ضعیف قرار دیا، نووی نے ضعیف قرار دیا، ابن قیم نے ضعیف قرار دیا، شیخ البانی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا، تو یہ بالکل ضعیف حدیث ہے۔ لوگوں نے اس صحیح حدیث کو، جو بالکل کئی حدیثیں ہیں، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس ضعیف والے کو پکڑ لیا عام طور سے، جس کی وجہ سے لوگ اس پر عمل کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ ابن القیم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ لم یجی الفصل بین المضمضہ والاستنشاق فی حدیث صحیح البتہ، بالکل کہہ رہے ہیں، بالکل قطعی طور سے کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کلی الگ کیا ہو، ناک میں الگ سے پانی ڈالا ہو۔ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ اسی زمانے سے۔ تو اس زمانے چیزیں ہیں، واضح ہیں، علماء نے اس کی صراحت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انتشار پکڑ لیتی ہیں معاشرے میں اور پھیل جاتی ہے، تو پھر لوگ اسی کو پکڑ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دونوں کو ایک ساتھ کرنا چاہیے، ایک چلو پانی لیں، اسی کو منہ میں ڈالیں اور اسی کو پھر ناک میں چڑھا کر کے پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ اس طرح سے 3 بار کرنا چاہیے۔ اور جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ 3 بار کلی کرتے ہیں، پھر 3 بار الگ سے ناک میں ڈالتے ہیں، تو 6 بار ہو جاتا ہے، اور یہ کہیں بھی کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ تو دھیان دینا چاہیے اس کا۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا، وضو ہو گیا لیکن غلط طریقے سے ہوا، سنت کے طریقے سے نہیں ہوا، لہذا ہمیں سنت کا التزام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، خاص طور سے جب کہ اس کے تعلق سے تنبیہ کی جا رہی ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، واضح حدیث ہے، تو اس کو ہمیں پکڑنا چاہیے۔ سنت واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر آدمی نہیں پکڑتا ہے تو وہ پکڑا جائے گا، غلط کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدھے دین کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد۔